السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہ بتا دوں کہ میں نے کل ایپیسوڈ اپلوڈ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو آپ لوگوں کے اتنے ٹھنڈے ٹھار رویے دیکھ کے، رسپانس دیکھ کر، اور دوسرا میرا ویسے بھی دل نہیں کر رہا تھا ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلے میں کل جو ہے نا وہ ڈبل ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی اور آج چھٹی کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے صبح کے وقت اتنی نیند آتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کو۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ چلے میں جو نا ابھی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ اور میں نے یہ ویڈیو تقریباً 2 دفعہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب پھر بنا رہی ہوں، کیونکہ بھائی جو تھا وہ مجھے مسلسل تنگ کر رہا تھا اور اندر بول رہا تھا، جس کی وجہ سے میں جو ٹھیک سے ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی۔ تو اب بھی مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ریکارڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اب مزید یہ ہے کہ وہ مجھے مزید تنگ کرے، تو میں فٹافٹ سے ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں ایپیسوڈ 41 کا پارٹ 2 بھی آپ کو جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 41 کا پارٹ 1 اینڈ تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ اسٹارٹ۔ کمرے میں آ کر احمد شاہ نے سیدھا باتھ روم کا رخ کیا اور منسا کو اپنے وجود کے سہارے کھڑا کرتے ہی شاور آن کیا۔ شاور آن کرتے ہی وہ خود بھی اس کے ساتھ مکمل بھیگ چکا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو بس منسا کی پرواہ تھی جو اس وقت احمد شاہ کی لمحہ بہ لمحہ جان نکال رہی تھی۔ شاور کے نیچے اس کو اپنے سہارے کھڑا کیے وہ جاں بجا اس کے بھیگے چہرے کو اپنے لبوں سے چھوتے اپنے دل کو سکون اور قرار دے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد اسے چینجنگ روم میں لے کر آیا۔ اس کے کپڑے نکال کر لائٹ آف کرتے اس کے کپڑے چینج کرنے لگا۔ منسا ابھی تک ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ اس کو کمرے میں لے کر آیا اور بیڈ پر لٹاتے خود بھی چینجنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ واپس آتے اس نے اے سی کو فل سپیڈ میں آن کیا اور اس کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کرنے لگا، جو ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے روم فریج سے ٹھنڈا پانی نکالتے بیڈ کی طرف بڑھا اور منسا کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد منسا کے بخار میں کمی واقع ہوئی تھی۔ باؤل ٹیبل پر رکھتے خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹتے منسا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو قریب سے قریب تر کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے اس کے نرم و ملائم گیلے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے آہستہ آہستہ سہلاتے بولا، یہ تو غلط بات ہے منسا، میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، کبھی صلح نہیں کروں گا جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اگر میری تھی تو تم نے بھی میرے کردار پر الزامات لگا کر بہت غلط کیا اور اب مجھے منانے کی بجائے الٹا خود ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ اٹھ جاؤ میری جان، میری روح کا سکون، میرے جینے کی وجہ۔ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور ڈانٹوں گا تو بالکل بھی نہیں، لیکن ایک دفعہ اٹھ جاؤ۔ احمد شاہ منسا کی لمحہ بہ لمحہ بگڑتی طبیعت سے کافی پریشان ہو چکا تھا۔ نہانے کے بعد بھی وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی، جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بخار اترتے ہی اس کو ہوش بھی آ جائے گا اور اس کی طبیعت بھی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی۔ احمد شاہ کے کانوں میں ابھی تک ڈاکٹر کے کہے الفاظ گونج رہے تھے کہ اگر مزید دیر ہوتی تو اس کو نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ تھا۔ احمد شاہ کی تو یہ سوچتے ہی جان نکل رہی تھی کہ اگر وہ روزینہ کو وقت پر گیسٹ روم میں جا کر منسا کو دیکھنے کے لیے نہ کہتا تو منسا پتہ نہیں کس حالت میں ہوتی۔ یہ سوچ ہی اسی احمد کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹتا اس کے سر کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے اس کے چہرے کو جھک کر جاں بجا اپنے لبوں سے چومتا خود کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اگر منسا نے ساری رات اس کے چہرے کو جھک کر جاں بجا اپنے لبوں سے چومتا خود کو سکون پہنچا رہا تھا، اگر منسا نے ساری رات میں یہ حالت کر لی تھی تو ساری رات سو وہ بھی نہیں سکا تھا۔ لیکن اب جیسے منسا کے قریب آنے پر اس کو بھی سکون ملا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے خود بھی کب نیند کی آغوش میں گیا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ غفران کی بات سننے کے بعد عبدالکریم خان نے منان خان، حارث خان اور احمد شاہ کو اپنے گھر آج رات دعوت پر مدعو کرنے کا سوچا تھا۔ وہ اپنے آفس میں اس وقت احمد شاہ کے فون پر کال کر رہے تھے جو مسلسل بج رہا تھا، لیکن کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ بالآخر چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم
خان انکل، اسپیکر سے احمد شاہ کی آواز ابھری۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں اس لیے کال کر رہا تھا کہ میں نے روبیشہ اور خالہ نور کی شادی کے حوالے سے بات کرنا تھی آپ سب سے، اس لیے سوچا کہ آپ سب لوگ پوری فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آ جاؤ، کھانا وغیرہ بھی کھا لیں گے اور گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ عبدالکریم خان کرسی سے ٹیک لگائے ریلیکس انداز میں احمد شاہ سے بات کرنے لگے۔ انکل، دراصل آج روزینہ کے رشتے کے حوالے سے اس کو دیکھنے کے لیے ایک لڑکا آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کل حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، یا پھر ایسا کریں کہ آپ سب آج میری طرف آ جائیں، آپ کی سربراہی میں لڑکا بھی دیکھ لیں گے اور شادی کی بات بھی فائنل کر لیں گے۔ احمد شاہ منسا کو اپنے حصار میں لیے آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر لبوں سے منسا کی پیشانی کو چوم کر ٹمپریچر چیک کیا جو اب بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے سب کو دعوت پر مدعو کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم آج شام کو آپ کی طرف آ جائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ باقی سب کو بھی انویٹیشن دے لیں۔ انکل، آپ مجھے منان انکل کا نمبر سینڈ کر دیں، غفران احمد یار کا نمبر ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں سینڈ۔ عبدالکریم خان کال بند کرتے بولتے اس کو منان خان کا نمبر سینڈ کرنے لگے۔ احمد شاہ نے غفران سے بات کرنے کے بعد رافع کے نمبر پر کال ملاتے اس کو دعوت پر مدعو کیا اور کال بند کرتے منسا کی طرف متوجہ ہوا، جو بخار اتر جانے کے باوجود ابھی تک ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور احمد شاہ کے لیے یہی بات تشویشناک تھی کہ وہ بخار اترنے کے باوجود ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اس کا بخار کم نہ ہوا تو ان کی حالت تشویشناک ہونے کا خطرہ ہے، لیکن بخار تو اب اس کا مکمل طور پر ٹھیک تھا، لیکن ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آ رہی تھی۔ احمد شاہ پریشانی سے منسا کے قریب بیٹھے، منسا کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے، اس کے ہونٹ کے تل پر اپنی انگلی پھیر کر منسا کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوتے منسا کی ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ منسا کا ہر انداز احمد شاہ کے لیے منفرد اور دل میں اتر جانے والا ہوتا تھا۔ اس نے آج تک منسا کو تیار ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ سادگی میں بھی اس کے دل میں اترتی تھی، لیکن اس کی باتیں اب بھی احمد شاہ کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، اور احمد شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی ساری غلط فہمی دور کر دے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے احمد شاہ نے فون اٹھا کر ایک نمبر پر کال ملائی۔ کال ریسیو ہوتے احمد شاہ بولا، ان 2 دنوں میں نے جہاں جہاں میٹنگ اٹینڈ کی ہے ان کی CCTV فوٹیج، تاریخ اور ٹائم مینشن کرنے کے ساتھ آدھے گھنٹے میں مجھے میل کرو۔ احمد شاہ بھی فون پر بات کرتے ہدایت جاری کر رہے تھے جب اچانک منسا پسینے میں شرابور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی، ہلکی ہلکی آواز میں چیخ کے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے پر احمد شاہ فون بند کرتے 2 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس تک پہنچا۔ منسا، کیا ہوا میری جان؟ احمد منسا کے قریب آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے بولے، لیکن وہ شاید ابھی بھی خواب کے زیر اثر تھی، اس لیے احمد شاہ کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹک رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، خدا کے لیے۔ وہ مسلسل احمد شاہ کے ہاتھ پیچھے جھٹکتی، خوف کے زیر اثر روتی ہوئی اٹک اٹک بول رہی تھی۔ اس کے بے ربط جملے سنتے احمد شاہ نے اسے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر بازوؤں سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ منسا، میں ہوں احمد، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا میری جان، میں ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو سینے سے نکال کر ایک بار پھر ہاتھوں میں تھامتا بولا۔ احمد شاہ کے اس طرح بات کرنے پر منسا ڈبڈبائی آنکھوں سے احمد شاہ کو دیکھنے لگی۔ احمد، وہ میرے ساتھ غلط کرنے۔ منسا کے بے ربط جملوں کو سنتے احمد سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی تک ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس واقعے کو گزرے 1 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ احمد منسا کی کیفیت کو سمجھتے اس کو اپنے سینے میں بھینچتے بولے، کوئی بھی نہیں ہے میری جان جو تمہیں کچھ کہے، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی تمہیں میرے ہوتے ہوئے ہاتھ بھی لگا جائے، بس چپ، اب مزید نہیں رونا۔ سوری، ڈر رہی تھی ہماری ایپیسوڈ 41 دیکھیں میرا پارٹ 2 بھی آ گیا۔ اچھا، یہ تھا 41 جو میں آپ کو ابھی اپلوڈ کرنے لگی ہوں، اور اس کے بعد ہی میں آپ کو 42 بھی اپلوڈ کر لوں گی، کیونکہ میں نے لکھ بھی لیا اور میں نے ایڈیٹنگ بھی سب کچھ کر لیا، بس میں نے اپلوڈ کرنا ہے، تو میں جلدی سے اس کو بھی اپلوڈ کرتی ہوں۔ اور اس ایپیسوڈ کو اپلوڈ میں نے بڑی مشکل سے کیا کیونکہ مجھے بھائی نے بڑا ہی تنگ کیا، اور اب وہ پھر نازل ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ میری ساری ویڈیو بنائی مجھے پھر ڈیلیٹ کرنی پڑے،
اس لیے میں فٹافٹ سے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اور پارٹ 2 شاید میں رات میں اپلوڈ کر دوں، کیونکہ ابھی مجھے بھائی اتنا تنگ کر رہا ہے کہ مجھ سے بالکل بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جا رہی۔ تو پارٹ 2 انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں رات تک آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں، لیکن اگر مجھے 3-4 بجے کے قریب ٹائم ملا تو میں 3-4 بجے کے قریب کر دوں گی، لیکن کروں گی ضرور انشاءاللہ۔ آج کی تاریخ میں 2 پارٹ آپ کو دونوں ہی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، 41 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔